جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہوں میں نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی۔ کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی، وہ چیز سے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور یہ اللہ والا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اینڈ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس اس ہز فرینڈ۔ ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اور آپ دیکھیں، واللہ العظیم میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار، ٹکرا تو نہیں رہی، مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کرے۔ ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، بٹ اللہ ہیز چوزن می ایز ہز خلیل۔ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، میں نے اپنے اللہ کو دوست بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، although he was very good with people, he was very loving, he used to love Aisha and Abu Bakr and Ali bin Abi Talib and Hassan and Hussein and Fatima and Usman ibn Affan, he used to love them a lot، لیکن اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے۔ جب اسامہ بن زید پیارے لاڈلے صحابی اور کہا یا رسول اللہ عورت سے چوری ہو گئی ہے، اس پہ کوئی کائنڈلی سفارش، غصے میں آ گئے، لاڈ کو سائڈ پہ کر دیا۔ اللہ سے محبت خالص تھی۔ یہ تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے، تو مسواک کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، میرے منہ سے بیڈ اور ڈور ویسے تو آتی ہی نہیں تھی، لیکن صاف ہو کے جاؤں میں۔ اور پھر آخری مومنٹ میں کیا کہا؟ اللہم برفیق الاعلیٰ، اللہم برفیق الاعلیٰ، یا اللہ آئی وانٹ یور کمپینینشپ، آئی وانٹ دا کمپینینشپ آف دا موسٹ ہائی۔ سو ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے، تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے۔ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے نا بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے۔ تو جو خلیل ہوتا ہے نا، وہ عام دوست نہیں جس کے بس ایکوینٹنس ہے یا جو جیسے ملا، نہیں، وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے۔ اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو کہ ولی کا درجہ ہے۔ اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں وہ جو نہیں بڑے بڑی داڑھیوں والے، اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوا ہے، پورا اورنج لباس پہنا ہے، پورا پتہ نہیں کس طرح کا، یہ کچھ پہنا ہی نہیں ہے، بابا ننگے شاہ تو بابا فلان شاہ تو پتہ نہیں منگالی بابا اور کیڑے بابا، تو اس طرح کے لوگ نہیں، ولی کی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی جبے پہنے ہوں یا کوئی لوگ آگے پیچھے دھمار ڈال رہے ہوں یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں سجدے، ناٹ ایٹ آل۔ Most of the 99% of the awliya are not famous at all. They are scattered amongst people. They are common people. Sometimes even they don't know کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اور یہ تو وجہ ہے کہ سبحان اللہ، this is very scary. Why? Because آپ کو نہیں پتا اللہ کا کون ولی ہے اس دنیا میں۔ کوئی ہم سے انسان ہو جو اللہ کا ولی ہو اور آپ اس سے پنگا لے بیٹھے ہیں یا اسے تنگ کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست کو تنگ کرے گا نا، جو میرے دوست کو، میرے ولی کو نقصان پہنچائے گا، تو میری اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، وہ تو تباہ ہو گیا۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہڈن ٹو تھنگس، اللہ نے دو چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ہز پلیجر ان ہز گڈ ڈیڈس، کہ کس نیک عمل میں ہو اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیجر کا، اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے، کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو، تو اس لیے تمام اعمال انسان کریں۔ اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ، کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا، اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔
ہیں. تو دو تین چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹو بیکم ہز فرینڈ, ٹو بیکم ہز خلیل, از نمبر 1, worship to the extent that he tastes the sweetness of عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے, سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے, اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به. کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں, اس حدیث میں آتا ہے. یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے, وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہوتا ہے اور رب کے سامنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے, نفل قرآن, نفل ذکر, قرآن نوافل پڑھ رہا ہے, نفل صدقہ, نفل عمرے, نفل حج کر رہے, عبادت. حتیٰ کتنی عبادت کرتا ہے, حتیٰ احبہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. کہ انسان the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, it is what drives you. You get love of Allah subhanahu wa ta'ala in return, or in return you get his sweetness of worshipping him. آپ کو اللہ کی محبت ملنا شروع ہوتے ہیں, آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے حلاوت الایمان اور لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے, چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات, صدقہ, خیرات, حج, عمرہ, نفل کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ ہی فالز ان لو اللہ سبحانہ وتعالی. فاذا احببته, اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, کنت سمعه الذی یسمع به. اللہ اکبر. میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر به, اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش به او یبطش بها, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے. ورجلہ التی یمشی بها, اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وان سألنی لأعطینہ, جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جب بھی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي لَأُؤِذَنَّهُ, اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے, میری ہیلپ سی کرتا ہے, میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ پھر محبت کا لیول ہے, یہ خلت, یہ ہے اللہ کا ولی بن